صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم يقينا نمتدي عالم كلا معبود إلا هو لا موجود في الكونين ولا مقصود إلا هو. ہزار بار بشویم دهند مشکورا کنوز نام تو گفتم کمال بے ادبیست. صدیق عکس حسن کمال محمد است. فاروق ذل جاه و جلال محمد است. عثمان شمع ضیاء جمال محمد است. حیدر باغ و بہار خصال محمد است. ایمان مایتات خلفائے راشدین. اسلام ما محبت آل محمد است. کلام اللہ سے ثابت ہوتی ہے رفعت صحابہ کی. حدیثوں نے سکھائی شان اور شوکت صحابہ کی. یہی اجماع امت ہے کرو عزت صحابہ کی. یہی قول ائمہ ہے کرو الفت صحابہ کی. رسول پاک خود ان کا بڑا اکرام کرتے تھے. کیا کرتے تھے اہل بیت بھی حرمت صحابہ کی. الہی محبوب کل جہاں کو دل و جگر کا سلام پہنچے. نفس نفس کا درود پہنچے. نظر نظر کا سلام پہنچے. بساط عالم کی وسعتوں سے جہان بالا کی رفعتوں سے ملک ملک کا درود اترے. بشر بشر کا سلام پہنچے. میرا علم بھی ہے ان کا صدقہ. میرے ہنر پہ ہے ان کا سایہ. حضور خواجہ میرے علم کا میرے ہنر کا سلام پہنچے. گرامی قدر میرے معزز اور محترم سامعین حضرات، اللہ جل جلالہ کا بہت بڑا احسان
پروردگار عالم نے ہمیں اپنے مقدس اور پاکیزہ گھر میں آ کر بیٹھنے کی ہمت اور توفیق بخشی ہے۔ خداوند ذوالجلال کی بارگاہ لم یزل میں انتہائی لجاجت سے التجا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا سب کا یہاں آنا، بیٹھنا، کہنا اور سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ رب العالمین ہمارے آج کے احسانے کی بدولت آئندہ بھی اپنی جبین نیاز سے اپنے پاکیزہ گھر کو سجانے کی ہمت اور توفیق بخشے۔ پروردگار عالم نے اسلام کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ و تسلیمات کا سلسلہ جاری فرمایا اور پھر ان کو ان کے رفقاء، ان کے حوالی، ان کے جانسار اپنے اپنے دور کے اندر عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ کے دین کی نشر و اشاعت کا سبب بنے۔ آقا دو جہان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رب العالمین نے 1,24,000 کم و بیش ان کے اصحاب، ان کے ساتھی، ان کے دوست عطا فرمائے جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اسلام پھیلانے کے لیے وقف کر دیا۔ آن تک جد و جہد، محنت اور کوشش کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دین کو انہوں نے اس پورا ارض پر اقوام عالم میں پھیلایا اور علاقوں کے علاقے ہی نہیں بلکہ ملکوں کے ملک انہوں نے اپنی کوشش سے اللہ کی مدد کے ساتھ اسلام کے احاطہ کے اندر لائے، اسلام کے زیر نگی ہوئے۔ اس وقت کے بادشاہ اور حکمران بھی اپنا دم توڑ چکے تھے ان کی ایمانی استقامت کے سامنے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر مدینہ منورہ میں ایک اسلامی مملکت کی حیثیت سے ایک نظام کی صورت میں لوگوں کے سامنے آ چکا تھا، اور آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر جو قوانین اسلام تھے ان کو نافذ فرما دیا تھا۔ مدینہ منورہ میں عملی طور پر اس کا نمونہ کل دنیا کے سامنے تھا، اور قرآن پاک نے جس طرح کے احکامات دیے تھے ان کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتمی طور پر، عملی طور پر اس کو تشکیل دیتے تھے۔ قرآن پاک نے جو بھی حکم جاری فرمایا، کتب علیکم القصاص، تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے قصاص فرض کیا ہے۔ کتب علیکم القتال، تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے قتال فرض کیا ہے۔ اور الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والے مرد اور عورت کو
100 کوڑے کی سزا دی جائے۔ رجم کا حکم بھی آپ نے جاری فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت کو رجم کی سزا دی گئی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی پر اس کے خون کی چھینٹیں پڑ گئیں، تو ان کو یہ بات بڑی ناگوار گزری اور منہ سے ان کے کچھ کلمات ناگواری کے گزرے صادر ہوئے، تو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام نے یہ جو قانون جاری فرمایا ہے، اس کے نتیجہ میں جو اس کو سزا دی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو اتنا قبول فرمایا ہے کہ اگر تمام اہل مدینہ پر اس کو تقسیم کر دیا جائے تو سب کے گناہ اللہ معاف فرما دے۔ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ایک ایسی عورت جس کا نام بھی فاطمہ ہی تھا، جس نے چوری کی تھی، تو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بھی حد جاری کرنے کا حکم دیا تھا۔ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ مرد یا عورت کوئی اگر چوری کرے تو ان کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارشی بن کر آئے تھے، جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری سفارش کرو، ایک بڑے خاندان کی وہ عورت ہے، اگر اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے تو خاندان پر دبا آ جائے گا۔ حضرت زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی متبنہ اور بڑے پیارے تھے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سفارش سنی تو آپ غصے میں آ گئے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے زید، اللہ کی حدود میں تم سفارشی بن کر میرے سامنے آئے ہو۔ لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ الزہرا فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ یہ اسلام کا عادلانہ قانون تھا، نظام تھا۔ اسی نظام کو کل روئے زمین کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے جاری فرمایا، نافذ کیا۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 11 لاکھ مربع میل پر یہ نظام نافذ ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 22 لاکھ مربع میل پر، جناب سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 44 لاکھ مربع میل پر، جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسی طریقہ سے یہ اتنے ہی رقبہ پر اسلام نافذ تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 64 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت کا پرچم لہرا رہا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات رجب کو ہوئی ہے، رجب کے مہینہ میں۔ بعض لوگ رجب کے مہینہ میں کچھ یہ کنڈے وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں، بجلی تقسیم کرتے ہیں، تو اس وقت جو منکرین تھے
انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی میں ایسا عمل کیا تھا، لیکن آج ہمارے مسلمان سنی لوگوں کے اندر بھی یہ بات ہے، تو یہ صرف جہالت ہے جس کی وجہ سے ایسا عمل ہوتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد یزید بدبخت کے ہاتھ کے اندر یہ حکومت آ گئی، تو اس فاسق انسان نے جو اسلامی نظام تھا اس کا حلیہ بگاڑنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے امت کے اندر ایک تفریق پیدا ہوئی، اور اسی نتیجہ میں جناب سیدنا حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معرکہ کربلا میں اس باطل سے نبرد آزما ہونا پڑا۔ رزم حق و باطل سجا، اور ظاہری طور پر دیکھنے میں یوں محسوس ہوا کہ جیسے یزید کو فتح مل گئی، کامیابی مل گئی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علیہ باللہ کوئی ناکامی ملی، لیکن حقیقتاً اسلامی نظریہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیت گئے، انہوں نے فتح حاصل کر لی، اور یزید کو شکست ملی، اور ایسی شکست ملی کہ قیامت تک کے لیے وہ شکست ہی میں رہے گا۔ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ نام اللہ کے دین کے اوپر مرنے اور مٹنے والوں کا ہی باقی رہتا ہے، جو دین کو اور دینداروں کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں ان کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آج بھی باقی ہے اور قیامت تک کے لیے باقی رہے گا۔ یزید نے ظاہری طور پر اس وقت اپنی فتح کی شادیانے بجائے چند وہ نفوس قدسیہ تھے جس کے مقابلہ میں اس بدبخت نے بڑی بھاری برکم فوجیں بھیجی اور مقابلہ کیا۔ چند معصوم لوگ تھے، ان کی خون ریزی کی، لیکن وہ خون کی ندیوں کے اندر تیر کر جنت میں پہنچ گئے، حوض کوثر پہ پہنچ گئے، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے، اور یزید اس طرح پسپا ہوا کہ چند ہی دنوں کے بعد اس کی بھی موت واقع ہو گئی، نہ ہی اس کو دنیا ملی اور نہ ہی آخرت ملی، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ مثال صنم، کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ جن لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اہل بیت کو اور آپ کے اصحاب کو شہید کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ان کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ آج بھی لوگ ان کو مطعون کرتے ہیں جنہوں نے کربلا کے میدان کے اندر چھوٹے معصوم بچوں کو، بے گناہ لوگوں کو خاک و خون کے اندر تڑپا دیا تھا، اور ان کے گوشت کے ٹکڑے کربلا کے میدان کے اندر بکھر گئے تھے، اور امام عالی مقام حضرت امام حسین عظیمت کے امام ہیں۔ اس میدان کے اندر کس کے امام ہیں؟ عظیمت کے، استقامت کے شاہ سوار ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ
جسم کے بھی انہوں نے 2 ٹکڑے کر دیے، گردن الگ کر دی، سر الگ کر دیا اور دھڑ الگ کر دیا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو آپ کے ہم نوا تھے ان میں عورتیں بھی تھیں جو خیموں کے اندر محفوظ تھیں، ان کے چہرے کو، ان کی چادر کو سورج نے جھانک کر نہیں دیکھا ہوا تھا، لیکن اس ظالم یزید کی فوج نے ان کو بھی بے عزت کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے ان کو محفوظ فرمایا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، آپ کے بھائی اور آپ کے بھتیجے سب اس میدان کے اندر شہید ہو گئے، صرف ایک حضرت امام زین العابدین جو بالکل اس وقت سخت علالت کے اندر مبتلا تھے، بیماری کی وجہ سے وہ میدان کے اندر نہیں آئے اور بچ گئے۔ یہ اولاد جو کربلا کے میدان کے اندر سب شہید ہو گئے تھے، سادات خاندان جو چلا تو حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے آگے چلا ہے۔ جو آپ کے رشتہ دار تھے، جو خاندان کے لوگ تھے، وہ تو شہید ہو گئے تھے، شہر بانو بھی اس میدان کے اندر موجود تھی، ان کا بیٹا بھی اس کے اندر موجود تھا، اور شہر بانو آپ سمجھتے ہیں کہ کون تھی؟ وہ شاہ ایران کی بیٹی تھی۔ 2 اس کی بیٹیاں جس وقت ایران فتح ہوا تو 2 شہزادیاں باندھی باندھ کر آئی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں جو 2 شہزادیاں شاہ ایران کی تھی، ایک شہزادی کا نکاح حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہوا تھا، اور دوسری شہزادی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دی تھی۔ شہد بانو لا کر دینے والے کون تھے؟ حضرت حسین کو حضرت عمر فاروق۔ کون تھے؟ حضرت عمر فاروق تھے، جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں حضرت شہر بانو کو دیا تھا۔ ان کی آپس کے اندر رشتہ داریاں تھیں، تعلقات تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا، وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی۔ رشتہ داریوں کو بھی سمجھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی۔ عرب کے اندر عمر کے چھوٹے اور بڑے ہونے کا کوئی اس کے اندر قباحت یا ناپسندیدگی نہیں سمجھی جاتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ عرض کیا تھا کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کے دن تمام رشتے ٹوٹ جائیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو میرا رشتہ ہے وہ قیامت کے دن بھی ٹوٹے گا نہیں۔ تو میں آپ کے ساتھ یہ رشتہ داری قائم کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس اور تو کچھ نہیں، لیکن کم از کم آپ کی نسبت تو میرے ساتھ رہے نا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ فرما دیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بساط خوشی
اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فرما دیا تھا۔ یہ نسبت قائم کرنا چاہتے تھے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ۔ اوپر سے رشتہ داریاں ان کی چلی آ رہی تھیں آپس میں، لیکن یہاں ایک نئی رشتہ داری قائم کرنا چاہتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے 99 شادیاں کی ہیں، 99۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجمع کے اندر تھے۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں، حضرت حسن کو تم نکاح کر کے دیتے ہو اور وہ چند دنوں کے بعد کسی بنا پر تمہاری بیٹیوں کو فارغ کر دیتے ہیں، تو میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ جس کا جی نہ چاہے تو وہ اپنی بیٹی کا نکاح حسن کے ساتھ نہ کرے۔ تو مجمع سے لوگ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے عرض کیا، امیر المومنین علی المرتضیٰ، ہم اپنی بیٹیوں کی شادی حضرت حسن کے ساتھ ضرور کریں گے، چاہے وہ 1 رات 2 رات 10 دن رکھیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری رشتہ داری قائم ہو جائے۔ تو خاندان اہل بیت کے ساتھ تعلق رکھنا یہ کوئی معمولی بات ہے؟ نبی پاک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اصحاب جو ہیں کن نجوم، وہ تو ہیں ستاروں کی طرح۔ وہ کس طرح ہیں؟ ستاروں کی طرح۔ اور جو میرے اہل بیت ہیں وہ سفینہ نوح کی طرح ہیں۔ وہ کس کی طرح ہیں؟ سفینہ نوح کی طرح۔ اب اگر کوئی کشتی چلتی ہے، کشتی سمندر کے اندر چل رہی ہو، تو اس کو بھی ستاروں کی ضرورت ہوتی ہے یا نہیں؟ ہوتی ہے نا، اس کو ستاروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جو لوگ زمین کے اوپر موجود ہوتے ہیں، سفر کرنے والوں کے لیے گاڑیوں کی، سفینوں کی اور کشتیوں کی ضرورت، رستہ عبور کرنے کے لیے، سمندر پار کرنے کے لیے، سمندر عبور کرنے کے لیے کشتی کی ضرورت بھی ہوتی ہے یا نہیں؟ کشتی کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ یہ دنیا سمندر ہے اور اس کو عبور کرنے کے لیے اہل بیت کے ساتھ تعلق رکھنا اور جنت کے اندر پہنچنے کے لیے ان کی کشتی پہ سوار ہونا یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ دونوں ہمارے ایمان کا جز ہیں، دونوں کے ساتھ ہمارا تعلق ضروری ہے۔ اگر کسی ایک کے ساتھ بھی تعلق منقطع ہو جائے تو وہ تعلق ادھورا ہوگا، پورا تعلق نہیں ہوگا۔ میں نے آخری بات کہہ رہا ہوں، گزشتہ جمعہ بھی یہ بات عرض کی تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں۔ کیا ہیں؟ صحابی ہیں، اور یزید صحابی نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی صحابی ہیں۔ ہمارے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا احترام بھی ضروری ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا احترام بھی ضروری ہے۔ اس لیے جو حضرت حسین کے اوپر حملہ آور ہو وہ بھی گمراہ ہے، اور جو حضرت امیر معاویہ کے اوپر حملہ آور ہو وہ بھی گمراہ ہے۔ جو آدمی ہدایت یافتہ ہے، ہدایت یافتہ وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور اہل بیت کا احترام برابر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ